معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے گھروں کو، اپنے کام کاج کو، اپنے آرام کو چھوڑ کر جلسے میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ رب العزت سے یہ عہد و پیمان کریں کہ اے خدا، ہم یہاں صرف اور صرف تیری باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، عمل کا جذبہ دل میں ہوگا، تو اللہ ہر قدم پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور آپ کا ہر منٹ، ہر لمحہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں کافی لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں اور صرف آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ یاد رکھو، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا ہے، ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جب انسان کا آخری وقت آئے گا تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ بیماریاں انسان خود جھیلتا ہے، اور موت کی تکلیف بھی ہر انسان خود جھیلے گا، کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آل اولاد ہماری مدد کرے گی، مال و دولت ہمارے کام آئے گا، لیکن یاد رکھو، موت سے بچانے کا کام نہ آل اولاد کر سکتی ہے، نہ مال و دولت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا ٹائم آ جائے گا اور موت کا وقت اس تک پہنچ جائے گا تو کسی کو بھی ایک لمحے کی فرصت نہیں ملے گی، ایک منٹ کے لیے اس کو مہلت نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس عزم کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ دل میں بٹھائیں گے اور زندگی کے آخری سانس تک اس پر عمل کریں گے۔ تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو تین چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور دیکھو ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز قبر میں اس کے ساتھ جائے گی اور کون کون سی چیزیں دنیا ہی میں رہ جائیں گی۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ اپنے مال کو چھوڑتا ہے، نمبر ایک، نمبر دو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، نمبر تین اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں مرنے کے بعد جیسے ہی انسان کو کفن کی دو چادروں میں لپیٹ کر اس کا جنازہ گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو وہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مال و دولت تو وہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، صرف دو چادروں میں لپیٹ کے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ نہ الماری کی چابیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں، نہ بینک کی کاپیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں، نہ روپے کی گڈیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ وہ ملینر تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن جب
لوگ اس کے جنازے کو اٹھائیں گے تو صرف 2 چادریں اس کے جسم پر ہوگی، ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال و دولت نے تو فوراً ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا سارا مال دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اسے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو مرنے والا بولتا ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا بولتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ اے لوگوں مجھے جلدی سے میرے آخری ٹھکانے تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو جب لوگ اس کا جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہو، اور کہاں مجھے تباہی اور جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو۔ لیکن مرنے والے کی آواز کو، اس کی چیخ و پکار کو انسان نہیں سنتا، انسان اور جنات کے سوا جتنی مخلوق ہوتی ہے سب سنتی ہے۔ یہ رشتہ دار جنازہ لے کے چلتے ہیں، قبرستان میں پہنچتے ہیں، قبر کے کنارے جنازہ رکھتے ہیں، اور جب قبر میں دفن کرنے کا وقت آتا ہے تو تیرا باپ بھی کھڑا ہوگا، تیرا بیٹا بھی کھڑا ہوگا، تیرا دوست بھی کھڑا ہوگا، تیرے بہت سے رشتہ دار کھڑے ہوں گے، لیکن جب دفن کرنے کا وقت آئے گا تو کوئی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ سارے رشتہ دار کھڑے ہوں گے لیکن تجھے تنے تنہا قبر میں رکھ کر کے اوپر سے مٹی ڈال کے برابر کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی قبر بند ہوئی رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ قبر بند ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس مرنے والے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا کر دیتا۔ وہ اپنی قبر میں لیٹے لیٹے اپنے رشتہ داروں کے جانے کی، رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو سنتا ہے اور سوچتا ہے سب جا رہے ہیں مجھے تنہا چھوڑ کر کے، سب اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، ادھر رشتہ دار قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، ادھر مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کا ایک کونا پھٹتا ہے اور اس میں ایک بہت خوبصورت انسان داخل ہوتا ہے۔ وہ مرنے والا اس کو دیکھ کے حیران ہوگا، سوچے گا میرے سارے رشتہ دار تو میرا ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون میری قبر میں آ گیا؟ اور اتنا حسین آدمی وہ دیکھ کر کے اس سے پوچھے گا تو ہے کون؟ اور اتنا خوبصورت انسان ہے، تو جیسا انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے نیکیاں کی تھی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی، نیک راستوں پر چلا تھا، خدا نے تیرے نیک اعمال کو میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس کے آنے کی برکت سے اللہ اس کے قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دے گا، اس کے آنے کی برکت سے خدا اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، اور اگر مرنے والا گناہگار ہے، بدکار ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے گیا ہے، تو رشتہ دار اس کو دفن کر کے جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلیں گے تو اس کی قبر کا بھی ایک حصہ پھٹے گا
اور اس کی قبر میں ایک آدمی داخل ہوگا جو نہایت بری شکل کا ہوگا، ڈراؤنی صورت کا ہوگا. یہ دیکھ کے گھبرا جائے گا، پوچھے گا کہ تو کون ہے اور اتنی بری شکل ہے تیری، میں نے آج تک تیری جیسی بھیانک اور ڈراؤنی شکل نہیں دیکھی. تو ہے کون اور تو میری قبر میں آیا کیوں ہے؟ تو میرے دوستوں وہ قبر میں آنے والا جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، گناہ کیے تھے، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، آج خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کے تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں. اس کے آنے کے بعد اس مرنے والے کی قبر کی دونوں دیواریں ملنا شروع ہوں گی ایک دوسرے سے، اور ملتے 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 وہ دیواریں اتنی مل جائیں گی کہ مرنے والے کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں ایسے گھس جائیں. بتاؤ اس وقت انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستو غور کرو اس حدیث پر. انسان کی قبر میں اس کے ساتھ کون سی چیز گئی؟ کیا مال و دولت قبر میں گیا؟ بولو بھائی. کیا رشتہ دار قبر میں گئے؟ نہیں. قبر میں کون گیا؟ انسان کے اعمال گئے. اگر اچھا عمل ہوگا تو اچھے خوبصورت انسان کی شکل میں تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا، اور اگر برا عمل ہے، گناہوں کو کیا ہے، تو ایک برے اور ڈراؤنی شکل والے انسان کے روپ میں تیرا عمل تیرے ساتھ جائے گا. میرے دوستوں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، غور کر کے بلند آواز سے جواب دینا، کیونکہ تم جو کہو گے تمہارا رب اس کو سنے گا. یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ بھائی زور سے بولو. اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ میرے دوستو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اور آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو اس کے لیے ہمیں دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑے. کیوں بھائی کام کرنے کو تیار ہو؟ صرف 4 کام کر لو. میں ایک حدیث سناؤں گا جس میں یہ 4 کام ذکر کیے گئے. جس نے یہ 4 کام کیے دنیا کی زندگی میں اسے یقین دلاتا کہ اللہ رب العزت اسے قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے گا. وہ 4 کام ہیں کیا؟ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. جس نے اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کر لی، اسے نہ موت سے گھبرانا ہے نہ قبر سے گھبرانا ہے. اللہ رب العزت اسے بہترین ساتھی قبر میں عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے ذکر کروں گا اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. سب سے پہلا کام فرماتے حفظ امانت. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں تمہیں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو. پہلا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. بھائی کا حق ہوگا ادا کر دوں گا،
بہن کا حق ہوگا ادا کر دوں گا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہوگا ادا کر دوں گا، پڑوسی کا حق ہوگا، جس کا حق بھی تمہاری طرف نکلے تم اس کو ادا کرو۔ جو دوسروں کا حق ادا کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کے قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کر رکھا ہے، دین کے کاموں میں حصہ بھی لیتا ہے، لیکن اس نے اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہے، اس نے بہنوں کا حق دبا رکھا ہے، اس نے کاروبار میں شریک ساتھی کے پیسے مار رکھے، تو یاد رکھو اس کی کوئی نیکی خدا کی پکڑ سے اس کو نہیں بچا سکے۔ حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی ساری نیکی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمانوں میں حق تلفی کا گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں سے اس کی برائی نکل رہی ہے۔ طاقتور کمزور کا حق دبا رہا ہے، مالدار غریب کا حق دبا رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ باپ مرتا ہے، ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک اپنا حق لینا چاہتا ہے، لیکن کوئی دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر ہم حق دینے والے بن جائیں تو خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم حق دینے والے بن جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، حق حق ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کا حق مارنا حرام ہے، اسی طرح کسی ہندو کا حق مارنا بھی حرام ہے، سکھ کا حق مارنا بھی حرام ہے، یہودی کا حق مارنا بھی حرام ہے، عیسائی اور کافر کا حق مارنا بھی حرام ہے، کیونکہ شریعت نے حق تلفی کو گناہ قرار دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جس کا بھی حق نکلے ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میدان حشر میں موجود ہوگا، ایک شخص دوسرے کا گریبان پکڑ کے لائے گا اور کہے گا، اے رب آج تو انصاف کرنے بیٹھا ہے، اس نے میرا حق مارا تھا، میری امانت میں خیانت کی تھی، میری حق تلفی کی تھی، اے اللہ میرا حق اس سے دلوا۔ اللہ رب العزت حق تلفی کرنے والے سے کہے گا، عد الامانہ، اس کی امانت کو، اس کے حق کو ادا کر۔ آدمی روئے گا، گر گرائے گا، کہے گا، اے رب انا یا رب وقد ذہبت الدنیا، اے خدا میں اس کا حق کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، اب نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، میں کیسے ادا کروں؟ اللہ کہے گا، تجھے اس کی فکر دنیا میں کرنی چاہیے تھی، اب تیری بات نہیں سنی جائے گی۔ اور پھر خدا فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ اس کو آندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ اس کی نمازیں بھی ہوں گی، اس کے روزے بھی ہوں گے، اس کا حج بھی ہوگا، اس کی زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن آج کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی۔ حق تلفی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی قبر میں بھی اس کے لیے تباہی کا باعث بنے گا، اور میدان محشر میں بھی اس کے لیے بربادی اور ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنے گا۔ آؤ ہم طے کریں، وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا ہم ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے۔ جو بھئی ادا کرو گے انشاءاللہ، ورنہ ہوگا کیا؟ مدینہ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو مدینے کے اطراف میں
اگر کسی کا انتقال ہوتا، شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں کسی کا انتقال ہوتا تو لوگ مرنے والے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے مسجد نبوی میں لاتے اور نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کرتے، اے آقا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو یقین تھا کہ جس کی نماز جنازہ آقا پڑھا دیں گے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آقا نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے کہ اس کی گردن پر کسی کا حق تو نہیں ہے، یا کسی کے پیسے تو نہیں مار کے آیا، کسی کا قبضہ تو اس کے اوپر نہیں ہے، کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ اس کی طرف کسی کے پیسے نکل رہے ہیں تو آپ نماز پڑھانے سے انکار کر دیتے، فرماتے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم پڑھو اور اس کو دفن کر لو۔ کیا مطلب؟ علماء لکھتے ہیں کہ آقا نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا، مطلب یہ ہے کہ جو کسی کا حق مار کے جائے گا وہ اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا پاپ کر کے جانے والا ہے کہ نبی کی دعاؤں سے بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسروں کے حق کو ادا کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، خدا اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا اور اسے قبر میں ایک بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، حفظ امانت وصدق حدیث۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر جنت کا باغ بنے تو 4 کام کرو۔ اس میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب بھی بولوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا۔ گھر میں رہو تو سچ بولو، دکان پر ہو تو سچ بولو، کوئی چیز خریدو تو سچ بولو، کچھ بیچو تو سچ بولو، ہمیشہ جب بھی بولو تو سچ بولو۔ جو ہمیشہ سچ بولے گا خدا اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل کر دے گا۔ دوستو، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہماری زبان سے جو نکلتا ہے ہمارا رب اس کو سنتا ہے۔ جب تیرا خدا سن رہا ہے تیری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو تو پھر تو جھوٹ کیوں بولتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ایمان میں کمی ہے، اسی لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج تو جھوٹ کو لوگوں نے ایک فن سمجھ لیا ہے اور بہت سمجھدار آدمی اس کو مانا جاتا ہے جو جھوٹ بول کے دوسرے کو بے وقوف بناتا ہو اور اپنا کام نکال لے جاتا ہو۔ یاد رکھو، جھوٹ بولنے والا دوسرے کو بے وقوف نہیں بناتا، اپنی قبر میں انگارے بھرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا دوسرے کو بے وقوف نہیں بناتا، اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا دوسرے کو بے وقوف نہیں بناتا، اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں ہر طرح کی جدوجہد کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم ہمیشہ سچ بولو تو میں تمہیں 2 طرح کے انعامات سے نوازوں گا۔ اے اللہ، وہ کیا انعامات ہیں؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیوں؟ غور کرو میری بات پر۔ انسان کبھی جھوٹ بولتا ہے کسی نقصان سے بچنے کے لیے،
اور کبھی جھوٹ بولتا ہے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان تو یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ہمارا جھوٹ ہمیں نقصان سے بچا نہیں سکتا، ہمارا جھوٹ ہمیں فائدہ دلا نہیں سکتا. اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم جو بول رہے تمہارا رب سن رہا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور عہد کرو، وعدہ کرو کہ جب بھی بولو گے تو سچ بولو گے، درست اور صحیح بات زبان سے نکالو گے. اے اللہ، اگر میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور درست بات زبان سے نکالوں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ دو طرح کے انعامات سے میں تجھے مالا مال کروں گا. یصلح لکم اعمالکم، پہلا انعام، تو اگر ہمیشہ سچ اور درست بات ہی زبان سے نکالے گا تو میں سچائی کی برکت سے تیرے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دوں گا. میں سچائی کی برکت سے تیرے اندر موجود بہت سی برائیوں کو ختم کر دوں گا. اور دوسرا انعام کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تو سچائی کا عادی بنے گا اور ہمیشہ سچ بولے گا تو یاد رکھ میں سچائی کی برکت سے تیرے بہت سے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے دوستو، یہی ملک ہندوستان ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنے بچپن کا حالت یہ تھی کہ ہندو کوئی اپنی سائیکل لے کر، موٹر سائیکل لے کر اگر مسلمانوں کی گلی میں آتا تو وہ سائیکل کھڑی کر کے اور تالا لگائے بغیر اپنے کام کے لیے چلا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے، اگر میں شام کو بھی آؤں گا تو جہاں سائیکل کھڑی کر کے جا رہا ہوں مجھے وہی سائیکل ملے گی، کوئی میری سائیکل کو ہاتھ نہیں لگائے گا. مسلمان بےایمانی نہیں کرے گا، مسلمان کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. لیکن آج وہی مسلمان ہے جو جھوٹ میں، دھوکے بازی میں، بے ایمانی میں، حقیقت یہ ہے کہ غیروں سے آگے کھڑا دکھائی دے رہا ہے. اسی ملک میں کسی ایک سرکاری محکمے میں مسلمان ہے اور بقیہ اس کے ارد گرد ہندو بیٹھے ہیں، اور ہندوؤں میں کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو وہ کہتے چلو میاں جی کے پاس چلو، ہم فیصلہ ان سے کرائیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ میاں جی جو بات کہیں گے وہ سچی بات ہو. اور آج یہی میاں جی ہے کہ جو سچ کو چھوڑ کر کے جھوٹی راہوں پر چل پڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دوست بھی دشمن ہو گئے ہیں. یاد رکھو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام تو بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا. آج ہمارا کیریکٹر خراب ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ ہماری دشمنی پر آمادہ ہو گئے. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، ہم جس سے بھی بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے. کیوں بھائی؟ سچ بولو گے انشاءاللہ. اگر سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے تو اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت کو پیدا کر دے گا. اور اللہ سچ بولنے والے کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. آج سے طے کرو، نفع ہو کہ نقصان ہو، کوئی خوش ہو کہ ناخوش ہو، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، جب بھی بولوں گا تو سچ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو سچائی پر ڈٹنے کی اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة.
میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں آپ کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو زندگی میں کچھ کام کر لو اور اپنے اندر 4 خوبیاں پیدا کر لو۔ پہلی خوبی کہ آج سے طے کرو کہ جب کسی کا کوئی حق، کوئی امانت ہماری طرف نکلے گی تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دیں۔ دوسری خوبی کہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے۔ اور تیسری خوبی فرماتے ہیں وہ حسن خلیقت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ خدا قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا کرو۔ اس میں سے تیسری خوبی یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک میں اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کروں گا اور زندگی کے ہر قدم پر بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ جو بری عادتوں سے بچتے بچتے دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میرے دوستو، اگر آپ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کرنا چاہتے ہو، بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو، تو صرف 3 کام کر لو۔ کیا ہیں وہ 3 کام؟ نمبر 1، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہو تو طے کرو کہ میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں سے بچاؤں گا۔ نہ غلط چیزوں کو دیکھو، نہ غلط کاموں میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرو۔ آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک کی جیب میں ملٹی میڈیا موبائل موجود ہے، اور ہمارا جوان بربادی کے گھاٹ اتر گیا ہے۔ وہ اپنے موبائل کا مس یوز کرتا ہے۔ موبائل کو نیٹ سے جوڑو، جو چاہو دیکھو، جو چاہو سنو۔ اور آج ہم موبائل کا مس یوز کرتے ہوئے کس سے ڈرتے ہیں؟ باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے ڈرتے ہیں، بھائی سے ڈرتے ہیں، بہن سے ڈرتے ہیں، رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے کمرے میں بیٹھ کر اندر سے کنڈی لگا کر مس یوز کرتے ہیں، لیکن نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہ تجھے 70 پردوں کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، تو اس سے نہیں ڈرتا اور سمجھتا ہے کنڈی لگا کے بیٹھ گیا، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا۔ ارے بے وقوف، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آسمان و زمین کا مالک تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ۔ کان میں لیڈ لگی ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا سن رہا ہے؟ تو کہتا ہے ابا جان قاری باسط کی تلاوت سن رہا ہوں، حالانکہ وہ فلمی گانے سن رہا ہے۔ تو نے باپ کو تو دھوکہ دے دیا، مگر بتا خدا کو کیسے دھوکہ دے گا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، اور آج ہماری زبانیں بھی غلط باتوں میں لگ گئی ہیں۔ گالیاں دینا، غیبت کرنا، دوسرے پر الزام لگانا، یہ زبان کے وہ گناہ ہیں جو عام ہو گئے ہیں۔ اور یاد رکھو، کل ہوگا کیا میدان محشر میں؟ تیری آنکھوں نے گناہ کیا، تیرے کانوں نے گناہ کیا، تیری زبان نے گناہ کیا، نام اعمال تیرے سامنے آ جائے گا۔ انسان نام اعمال کو دیکھے گا کہ وہ گناہوں سے سیاہ ہے، تو خدا سے کیا کہے گا؟ اے خدا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، نہ میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، نہ کانوں کا مس یوز کیا، نہ میں نے اور کوئی گناہ کیا، یا کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا۔
تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو نام اعمال کو جھٹلائے گا میں تھوڑی دیر کو اس کی زبان بند کر دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، میں اس کی زبان بند کر دوں گا تھوڑی دیر کو، اب اس کی آنکھیں بولیں گی کہ ان آنکھوں سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی ہیں، تیری آنکھیں بول رہی ہیں، تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں سے کون کون سے گانے سنے، تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف گواہی دے گا، بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم زبانوں کو بند کر دیں گے، تیرے ہاتھ بولیں گے کہ تو نے ان ہاتھوں سے کون کون سے گناہ کیے، تیرے پیر بولیں گے، تیرے جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے آپ کو بری عادتوں سے بچانا چاہتے ہو تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، زبانوں کی حفاظت کریں گے، جو آنکھوں کو غلط استعمال سے مس یوز سے بچائے، کانوں کو مس یوز سے بچائے، زبان کو غلط استعمال سے بچائے، وہ اچھے اخلاق والوں میں شامل ہوگا، اور جو اچھے اخلاق اپنانے والا بن جائے گا، بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا، اللہ قبر میں اس کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ جب جی چاہے کمرے میں تنہا ہو اور دل یہ کہے کہ موبائل پر بلو پکچر دیکھوں، گناہ کی چیز دیکھوں، تو فوراً اپنے دل کو سمجھانا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے مگر خدا تو ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ ڈر اس رب سے جو تیری آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے، ڈر اس رب سے جو تجھے اپاہج اور مفلوج بنا سکتا ہے، ڈر اس رب سے جو تیرے جسم سے اٹھنے اور بیٹھنے کی طاقت کو بھی چھین سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس رب سے ڈر کے تنہائی میں بھی گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا اور قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ کیوں بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ اس پر؟ آخری بات، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت قبر میں ہمیں ایک بہترین ساتھی عطا فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو۔ میرے دوستوں ساتھیوں، وہ چوتھا کام کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چوتھے کام میں آج امت سب سے پیچھے ہے اور لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے قبر میں اچھا ساتھی ملے اور اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا کام اور کر، اور وہ یہ کام ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ تیرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا، تیرا کھانا حلال، تیرا کاروبار حلال، تیری آمدنی حلال ہوگی، تو اللہ اس کی برکت سے تیری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مسلمان حرام و حلال کے فرق کو بھول چکا ہے، وہ تو صرف کولو کے بیل کی طرح سے 99 کے پھیرے میں لگا ہوا ہے، اسے دولت چاہیے، چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا، چاہے اس کو ہم حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے لیں، پر ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے۔
جب اتنا ہی ملنا ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے آدمی؟ حلال طریقے سے ایمانداری سے کما اور حلال غذا کھا. تو نے شراب پی، تو نے سود کھایا، تو نے نشہ کیا، تو نے اپنے پیٹ میں جانے والی چیزوں کو حرام بنایا، اور جب حرام چیز تیرے پیٹ میں جائے گی تو یاد رکھ تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جسم جس کی رگوں میں حرام خون دوڑ رہا ہوگا اس کے لیے جہنم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ. آج ہمارا جوان نشے کا عادی بن رہا ہے اور وہ دوسروں کو دیکھا دیکھی ہر وہ چیز استعمال کر رہا ہے کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اپنی قبر میں اکیلا جائے گا، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا. قبر میں اندھیرا ہوگا، کوئی اس کو دور نہیں کر سکے گا. قبر کے اندر جہنم کی طرف کھڑکیاں کھلیں گی، کوئی تجھے بچا نہیں سکے گا. ہاں تو نے اپنی آمدنی کو حلال کیا، اپنے کھانے پینے کو حلال کیا اور اللہ کے خوف سے حرام کو چھوڑا تو اللہ رب العزت تیری قبر میں بھی تیری مدد فرمائے گا اور تیری قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. میرے دوستوں، ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں گے یا زیادہ کمائیں. جو بھی کمائیں گے انشاءاللہ حلال طریقے سے کمائیں گے. حرام کمائی سے اور حرام کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں حلال کماؤ تو حلال میں ملے گا کیا ہمیں؟ میں نے کہا رزق حلال کماؤ، اللہ حلال روزی میں برکت عطا فرمائے. اور حرام کماؤ گے تو حرام مال برکت سے محروم رہتا ہے. تو وہ مجھ سے کیا کہنے لگا صاحب حلال میں برکت ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں اگر 10,000 روپے حلال کے کما کے لاؤں اور رات میں تکیے کے نیچے رکھ دوں تو صبح کو وہ 10,000 صبح کو 12,000 ہو جائے گا. برکت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس سے کہا نہیں، 10,000 ہی رہے گا، 12,000 نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ 10,000 حلال کا ہے تو برکت یہ ہوگی کہ اللہ ان تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. تجھے بیماریوں سے بچائے گا، چوروں مچکوں سے بچائے گا، تجھے کچہری اور کورٹ کے چکروں سے بچائے گا. اللہ تیرے تھوڑے سے پیسوں میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا. اور اگر حرام تیرے گھر میں آئے گا تو گھر کا چین و سکون باہر چلا جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کہ آج کل مسلمان نوجوان نشے کی طرف دوڑ رہا ہے. یاد رکھو نشے کا عادی وہی بن سکتا ہے جس کے دل سے موت کا خوف نکل گیا. نشے کا عادی وہی بن سکتا ہے جو قبر میں جانے کو بھول گیا ہو. نشے کا عادی وہی ہو سکتا ہے جس کے دل سے قیامت کا ڈر نکل گیا ہو. مرنا ہے، قبر جنازے اٹھنے ہیں، قبر میں جانا ہے، پھر تیرے کھانے اور پینے میں حرام کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، حرام کھانے کو چھوڑ، حرام پینے کو چھوڑ، حرام کمائی کو چھوڑ، حرام کاروبار کو چھوڑ تو میں تجھے کیا دوں گا؟ میں تجھے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتا، میں تیری مدد کروں گا. اے رب تو کیا مدد کرے گا؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جس نے تقوی والا اور پرہیزگاری والا راستہ اختیار کیا اللہ کے خوف سے، حرام سے پرہیز کیا،
शराब से परहेज की, नशे से परहेज किया, हराम कारोबार को छोड़ा अल्लाह के खौफ से, तो अल्लाह क्या कहता है, मैं उसकी दो तरह से मदद करूंगा। पहली मदद क्या, पहला इनाम क्या, फरमाता है जो मेरे खौफ से हराम को छोड़ेगा तो मैं उसको पहला इनाम दे दूंगा कि जब वो किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, किसी आफत में घिरेगा तो मैं गैब से उसके लिए परेशानी से निकलने का रास्ता बना दूंगा। देखो परेशानी से बचाने वाला कौन है, अल्लाह है। अल्लाह कहता है तू मेरे खौफ से हराम को छोड़, उल्टे सीधे कारोबार को छोड़, नशा आवर चीजों को छोड़, मेरे खौफ से छोड़, जब तू परेशानी में फंसेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। और अल्लाह जिसकी मदद करे उसके लिए परेशानियों से निकलना आसान हो जाता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तुम मेरे डर से हराम को छोड़, नाजायज चीजों को खाने पीने से परहेज कर, तो मैं तुझे क्या दूंगा, दूसरा इनाम यह है कि मैं तुझे उन रास्तों से रिज़्क़ हलाल अता करूंगा जिनका ख्याल भी तेरे जहन में नहीं आया होगा। देने वाली जात तो अल्लाह की है, वो जिस तरह चाहे दे दे और जितना चाहे दे दे। मेरे दोस्तों और साथियों, ये चार काम है। पहला काम यह है कि जब किसी का कोई हक निकले, कोई अमानत निकले तो एक एक पाई का हिसाब करके उसको दे दो। दूसरा काम यह कि जब भी बोलो तो सच बोलो, हमेशा झूठ से परहेज करो। तीसरा काम यह कि अपने अंदर अच्छी आदतों को पैदा करो, यानी अपनी आंखों की हिफाजत करो, कानों की हिफाजत करो, जबान की हिफाजत करो। और चौथा काम ये कि जो खाओ जो कमाओ वो हलाल का होना चाहिए। जो ये चार काम करेगा मैं उसे यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कब्र में बेहतरीन साथी अता फरमाएगा और उसकी कब्र को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देगा। दोस्तों, आप ऐसे बैठे हो और इतने गौर से सुन रहे हो कि मुझे लगता है कि अगर मैं रात भर बोलता रहूं तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे। लेकिन रात भर की तकरीर का कोई फायदा नहीं है। फायदा तो यह है कि आदमी जो सुने उस पर अमल के लिए तैयार हो जाए, थोड़ा सुने उस पर अमल करे। अगर आप अमल का जज्बा दिल में पैदा कर लोगे तो आपका ये थोड़ा सबक भी आपकी जिंदगी के धारे को बदलने के लिए काफी है। क्यों भाई, अमल करोगे। और अगर अमल नहीं किया तब क्या होगा। जितने लोग इस जलसे में आए हैं वो सुनो, आखिरी बात कह के मैं जाता हूं कि अमल के लिए तैयार हो जाओ, वरना तो बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जो मेरी बातों को सुने और फिर दूसरे कान से निकाल दे, उस पर अमल न करे, उसको पीठ दिखा के आगे बढ़ जाए, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी दो तरह से पकड़ करूंगा। अल्लाह हमें अपनी पकड़ से महफूज रखे। क्या पकड़ होगी? फरमाता है वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह कहता है जिसके सामने मेरी बातों को पेश किया गया, मेरी आयात को पेश किया गया, मेरी तालीमात को पेश किया गया और वो सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गया, तो मैं उसे दो तरह के अजाब में पकड़ूंगा। एक अजाब उसको दुनिया में दूंगा, दूसरा अजाब क़यामत के दिन। दुनिया में क्या अजाब होगा? अल्लाह कहता है जो मेरी बात पर अमल न करे, सुन करके दूसरे कान से निकाल दे, तो दुनिया में अजाब ये दूंगा कि मैं उसकी जिंदगी के चैन और सुकून को छीन लूंगा। उसके पास सब कुछ होगा मगर चैन और सुकून नहीं होगा। याद रखो, चैन और सुकून रुपए पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, किसी दुकान पर नहीं मिलता,
چین و سکون تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا خدا اسی کے دل کو چین و سکون کی دولت سے بھر دے گا۔ پہلا عذاب یہ ہے کہ اس کے چین و سکون کو میں چھین لوں گا، اور دوسرا عذاب جو میری باتوں کو سنے اور بھلا دے، انسنی کر دے، تو دوسرا عذاب قیامت کے دن اس کو یہ ملے گا کہ خدا کہتا ہے کہ جب میں قیامت کے دن اس کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ گرتا پڑتا ٹٹولتا ہوا کسی طرح سے خدا کے دربار میں پہنچے گا اور خدا سے سوال کرے گا قیامت کے دن۔ کیا سوال کرے گا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں تھی، ان آنکھوں میں روشنی تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ سوال کرے گا وہ۔ خدا جواب دے گا، کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ خدا کیا کہے گا جواب میں؟ کہے گا یہ بات صحیح ہے کہ جب تو دنیا میں تھا تو تیری آنکھیں روشن تھی تو ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، لیکن تیرے سامنے میری آیتوں کو پیش کیا گیا، میری تعلیمات کو پیش کیا گیا، میرے احکامات کو پیش کیا گیا، مگر تو نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو سن، دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، آج میں تجھ کو بھلا دیتا۔ قیامت کے دن اللہ اگر کسی کو بھلا دے تو بتاؤ وہ کون سا در ہوگا جہاں انسان جا کے رحم کی بھیک مانگے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی کوشش زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ کرو گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں، مجھے خوشی ہے کہ آپ اور ہم اس مدرسے کے پروگرام میں شامل ہوئے، اور مدرسے میں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن کریم پڑھا اور حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ رب العزت مدرسے کو ترقی عطا فرمائے اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کو مزید مدرسے کے تعاون میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب کا اعلان بعد میں کیجیے، اپنا دعا کے بعد اعلان۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا وفیرا، اللہم صل علی سید المرسلین وامام المتقین وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج تک کی زندگی میں ہم سے بڑے گناہ ہوئے، اے اللہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ایک دن قبر میں جانا ہے، اے اللہ ہمیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما۔
اے اللہ ہمیں دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، بری عادتوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، ہماری زبانوں کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام کھانے پینے، نشہ اور شراب وغیرہ کے استعمال سے ہمیں، ہمارے جوانوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اس مدرسے عطا فرما، تمام دینی مدارس کو، جماعتوں کو، جمعیتوں کو اپنے فضل و کرم سے ترقیات سے مالا مال فرما، شرور و فتن سے محفوظ فرما، خلوص و للہیت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، قبر کی فکر نصیب فرما، موت کی فکر نصیب فرما، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔